خواتین پر تشدد ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہوتا ہے. ذہنی تشدد پر بھی جی اگر کوئی عورت کھلا لینا چاہے تو اس کو کھلا مل سکتی ہے. ہم خواتین کی ماں بہن بیٹی کی عزت تو کرتے ہیں لیکن ہم اس عورت کی عزت نہیں کرتے. کیونکہ خواتین کورٹ آتے ہوئے بھی ڈرتی ہیں. خواتین کو اب ڈرنا نہیں چاہیے کورٹ آتے ہوئے. ہر دوسرے نہیں تو ہر چوتھے تھانے میں کم سے کم خواتین پولیس آفیسرز ہوں. آئندہ جو فیوچر پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہر تھانے میں ایک ڈیسک جو ہے وہ خواتین لیڈی آفیسرز کی ہو. السلام علیکم. لال و گوہر میں خوش آمدید. وہ لال و گوہر جو ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وہ خواتین جو جد و جہد کر رہی ہیں ایک بہتر معاشرے کے لیے، جہاں پہ کہ دوسری خواتین، دوسری عورتیں بھی بااختیار ہو سکیں. کیونکہ یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے لیکن ہم آہستہ آہستہ اس کے مرحلے طے کرتے جا رہے ہیں. اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نور ناز آغا صاحبہ جو کہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کی اور صدر ہیں پاولا کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ ہیں انسپیکٹر سیدہ غزالہ جو کہ 10 سال تک ویمنس پولیس اسٹیشن میں SHO رہی ہیں اور اب انشاءاللہ ٹریننگ کے بعد DSP ہو جائیں گی. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. مز آغا میں آپ سے بات شروع کروں گی اس لیے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی خواتین پر تشدد ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہوتا ہے، بہت طرح کا ہوتا ہے. لیکن جب ایک عورت پر تشدد ہو رہا ہوتا ہے عموماً گھر کی انوائرمنٹ میں تو کہا جاتا ہے جی یہ تو گھریلو معاملہ ہے. یہ کہاں گھریلو معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور کہاں یہ اسٹیٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے؟ دیکھیے گھریلو معاملہ جب مختلف قسم کے گھریلو تشدد ہوتے ہیں، ڈومیسٹک میٹس پر جو ہے ان پر بھی تشدد ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ اکثر سامنے آتا ہے ہمارے میڈیا کے ذریعے. اس کے علاوہ جو ہے گھر کی خواتین پر، بچیوں پر، بیٹیوں پر، بیویوں پر تشدد ہوتا ہے. ایون کہیں کہیں ہم نے دیکھا کہ ماؤں پر بھی تشدد ہوتا ہوئے نظر آتا ہے. تو 2 طرح کے تشدد ہوتے ہیں، ایک ذہنی تشدد، ایک جسمانی تشدد. جہاں جسمانی تشدد نہیں ہو رہا ہوتا ہے وہاں ذہنی تشدد ضرور ہو رہا ہوتا ہے. چاہے عورت پڑھی لکھی ہو، چاہے عورت جو ہے وہ نوکری کر رہی ہو، جاب کر رہی ہو، چاہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی عورت ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی انہیں ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ذہنی تشدد پر بھی اگر کوئی عورت کھلا لینا چاہے تو اس کو کھلا مل سکتی ہے. یہاں قانون عمل میں آتا ہے ایون ذہنی تشدد پر. جہاں تک جسمانی تشدد کا تعلق ہے تو اگر کوئی عورت یہ لے کر جائے اپنا تھانے پر کہ مجھے تھپڑ مارے یا مجھ پر جو ہے جسمانی تشدد کیا گیا اور ایسا جس میں اس کو کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا لیکن تھوڑا بہت مارا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جاؤ ابھی بھی گھر میں جا کے نپٹاؤ اور یہ اس کی کیا حیثیت ہے اور کیا ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے، بن جاؤ مگر آپس میں، اصل فلانا، حیثیت کیا ہے؟ اور کچھ بھی نہیں. تو اس طرح جو ہے اس کو بالکل توجہ نہیں دی جاتی انلیس کہ عورت پوری طریقے سے گھائل نہیں ہوئی ہو، مطلب اس کو خون نہیں بہہ رہا ہو، اس کے سر نہ پھٹا ہوا ہو، اس کی ناک کٹی ہوئی نہ ہو. اس وقت تک اس کے معاملات کو جو ہے وہ تھانے پر جو ہے توجہ نہیں کی جاتی. ان معاملات میں بھی انسپیکٹر صاحبہ عموماً یہ ایک شکایت آتی ہے کہ خواتین جاتی ہیں تھانے میں لیکن FIR نہیں کٹتی. وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ گھر جائیے، معاملے کو ادھر سے نپٹا دیجیے. تو کیا اب اتنا کچھ ہو جانے کے بعد، اتنے قوانین بن جانے کے بعد اس چیز کو سمجھا نہیں جا رہا کہ پہلا قدم تو وہی ہے، پہلی کھڑکی تو وہی ہے؟ FIR ظاہر ہے اس کی ہونی چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ان حالات میں وہ خاتون جاتی ہیں، ان کا میڈیکل ہوتا ہے تو میڈیکل میں ہی نہیں آتا کہ اس کی FIR لانچ کی جائے. مگر ان حالات میں بہت ساری، اور خاص طور پہ اگر ہم ریپ کے کیسز لے لیں تو وہ عورت تو اس کنڈیشن ہی میں نہیں ہوتی کئی دفعہ کہ وہ کئی دنوں تک جائے یا رپورٹ کرے. ایک شرم کا عنصر ہوتا ہے، خاندان اس بات کو چھپانا چاہ رہا ہوتا ہے. جو عورت گھر میں بھی پٹ رہی ہوتی ہے اپنے میاں سے یا اپنے باپ سے یا بھائی سے، وہ بھی نہیں جاتی کیونکہ ایک پردہ رکھنا ہوتا ہے. تو پھر میڈیکل رپورٹ کہاں سے آئے گی؟
اس صورت میں تو ہر حالت میں ایف آئی آر ہوتی ہے. جیسے ریپ کیسز ہیں یا اس طرح کے جو کیسز ہیں, اگر وہ دیر بھی اس کو ہو جاتی ہے تو وہی ڈیٹ لکھی جاتی ہے, مطلب سابقہ جو ڈیٹ ہوتی ہے وقوع کی جو تاریخ ہے وہ لکھی جائے گی کہ اس صورت اس دن یہ واقعہ ہوا ہے اور ایف آئی آر آج ہو رہی ہے, وہ تاریخ لکھی جاتی ہے. اور گھریلو تشدد میں, گھریلو تشدد میں یہ لوگ نہیں ایف آئی آر کرتے کیونکہ اس کو یہ لوگ میڈیکل لیٹر دیتے ہیں, اور میڈیکل میں ایف آئی آر کا کوئی سیکشن نہیں آتی, وہ اس میں لکھا ہی نہیں جاتا سوائے ہارڈ اینڈ برن کے کہ کوئی ایف آئی آر اس پہ کاٹی جائے, حالانکہ اس پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. جیسے ابھی نور بھائی جی نے بتایا کہ لوگوں کو ذہنی تشدد کا بھی شکار کیا جاتا ہے خواتین کو. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم خواتین کی ماں بہن بیٹی کی عزت تو کرتے ہیں, لیکن ہم اس عورت کی عزت نہیں کرتے, صرف ہم رشتوں کی عزت کرتے ہیں. میں ویمن پولیس اسٹیشن میں 10 سال رہی ہوں. اس کی ورکنگ تھوڑی ڈفرینٹ ہے عام اسٹیشن سے. اصل میں یہاں پر جیسے ہی کوئی خاتون آتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہم کہ ان کی فوری طور پر ایف آئی آر لانچ کی جائے, اور یہاں پر اصل میں لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ وہ ویمن تھانے پر جائیں, اسپیشلی خواتین کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے. ایک تھانہ ہو سارے شہر کی خواتین وہاں جائیں, کیا یہ لاجسٹکلی ممکن ہے؟ اچھا, یہ تھانہ جو ہے 1994 میں اسٹیبلش ہوا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے دور حکومت میں, لیکن ابھی ریسنٹلی 2 تھانے اور بن گئے ہیں زون وائز, اب 3 تھانے ہو گئے ہیں. لیکن پھر بھی یہ اتنی آبادی کے لیے یہ تھانے بھی کم ہیں کیونکہ نفری اتنی نہیں ہے, خواتین پولیس اتنی نہیں ہے, اس لیے زیادہ سے زیادہ خواتین اس فیلڈ میں آئیں تاکہ جتنی آبادی ہے اس کے حساب سے اس کو وہ کیا جائے. کیا اس چیز پہ کوئی غور و فکر ہو رہا ہے کہ اگر آپ باقاعدگی سے الگ تھانے نہ بنائیں, لیکن چلیے ہر دوسرے نہیں تو ہر چوتھے تھانے میں کم سے کم خواتین پولیس آفیسرز ہوں؟ نہیں, اس بات پر ابھی جو ہے وہ آئندہ جو فیوچر پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہر تھانے میں ایک ڈیسک جو ہے وہ خواتین لیڈی آفیسرز کی ہو, تاکہ برننگ کیسز ہیں یا اور دوسرے کیسز جو ہاسپٹلز وغیرہ میں آتے ہیں تو فوری طور پہ وہ خاتون جو ہے وہ جا کے اس کو اٹینڈ کریں. لیکن وہ بھی ابھی آفٹر ٹریننگ, کیونکہ جو خواتین ابھی اپوائنٹس ہوئی ہیں نئی وہ ابھی ٹریننگ پہ ہیں سارے. ایک چیز کہی جاتی ہے کہ خواتین اس قسم کے جب حالات سے آتی ہیں, جسمانی تشدد بھی ان پر ہوا ہو تو ذہنی طور پر بھی بہت ڈسٹربڈ ہوتی ہیں. کیا ہمارے کورٹ میں اور ہمارے پولیس اسٹیشنز میں لوگوں کو یہ ٹریننگ حاصل ہے کہ ان کی ذہنی کیفیت, نفسیاتی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے بات چیت کی جائے؟ کیونکہ خواتین کورٹ آتے ہوئے بھی ڈرتی ہیں. دیکھیے, خواتین کو اب ڈرنا نہیں چاہیے کورٹ آتے ہوئے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ججز بھی بڑی تعداد میں لوور جوڈیشری میں خواتین ہیں. لیڈی وکلا کی 1000 سے زیادہ تعداد کراچی میں کام کر رہی ہے. اس طرح انٹیریئرز میں بھی جو ہے سندھ کے دوسرے حصوں میں بھی خواتین وکلا ہیں, ججز ہیں. تو اب وہ جو پوزیشن تھی کہ کورٹ کچہری نہیں چڑھنا اور تھانہ کچہری نہیں کرنا, اب وہ اس طرح صورتحال نہیں رہی, کیونکہ لوگ اپنی وراثت کے لیے بھی جاتے ہیں, اپنے آئلی مسائل کے لیے بھی جاتے ہیں, اور دیگر کرمنل مسائل کے لیے بھی جاتے ہیں, اور پرابلمس کے لیے جاتے ہیں. جہاں ایف آئی آر نہیں کاٹتے, اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کاٹتے تھانے پر, تو جا کر فوراً سیشن جج کو ہیومن رائٹس ڈائریکٹر کی حیثیت سے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سیکشن 22A کے تحت ایف آئی آر کاٹنے کا حکم دے سکتا ہے, اور اس حکم کے مطابق ہر حال میں ایف آئی آر کٹے گی. یعنی اگر عورت کو تھانے میں اس کی سنوائی نہیں ہوتی تو وہ سیدھے جج کے پاس جا سکتی ہے, سیشن جج کے پاس. بالکل, سیشن جج کے پاس جا سکتے, اور اگر وکیل کے ذریعے نہیں جائیں تو خود بھی جا کر ذاتی طور پہ اردو میں بھی لکھ کر اگر درخواست دیں گے تو وہ بھی انٹرٹین ہوگا. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل کرانا. اگر تھانہ فوری طور پہ ان کو نہیں بھی دیتا ہے میڈیکل کے لیے سرٹیفکیٹ یا لیٹر, تو ان کو چاہیے خود پرومپٹلی جا کر اپنا میڈیکل چیک اپ کرائیں کسی بھی سرکاری ہاسپٹل سے. جیسے اگر یہاں جنا ہاسپٹل ہے یا سول ہاسپٹل ہے تو فوراً جا کر سول ہاسپٹل سے وہاں اپنا چیک اپ کرائیں اور میڈیکل چیک اپ, کیونکہ سرٹن کیسز میں جیسے ریپ کیس ہے, کچھ دن کے بعد اس کا جو نشان ہوتے ہیں, جو اسپرم ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں, ثبوت ضائع ہو جاتے ہیں, جس کے باعث پھر وہ عورت پروو نہیں کر سکتی کہ کسی پرٹیکولر, کیونکہ اب تو ڈی این اے بھی ہے, تو پرٹیکولر پرسن نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو یہ ان تمام معاملات میں ضروری ہے. انسپیکٹر صاحبہ, آپ سے بھی بہت ساری باتیں بھی باقی ہیں, بہت ساری ایسی انفارمیشن خواتین کو دینا باقی ہے, اس سے آپ سے گزارش ہوگی ایک وقفہ ہے, کہیں مت جائیے گا, تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں.
لال و گوہر میں پھر سے خوش آمدید. انسپیکٹر غزالہ ہمارے ساتھ ہیں. انسپیکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ تشدد کے واقعات پڑھنے میں آتے ہیں, میڈیا پہ آتے ہیں, سننے میں آتے ہیں, کیا تعداد واقعی اتنی بڑی ہے؟ ورنہ لوگ کہتے ہیں جی آپ ہر چیز کی سنسنی خیز خبر بنا دیتے ہیں, تو کس حد تک سچائی ہے کہ بہت زیادہ ایسے کیسز ہو رہے ہیں؟ کیسز تو جس طرح کے حالات آج کل چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے اور تعلیم کی کمی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے حالات تو بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں اور واقعات بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اگر ہم ان حالات کا سب کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو جو بھی کرائم ہو رہے ہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں فرسٹریشن ہے. لوگ فرسٹریشن کا زیادہ شکار ہو گئے ہیں, اسی کی وجہ سے یہ تمام حالات پیدا ہوتے ہیں. بے سکونی ہے زندگی بے میں. سکونی ہے زندگی میں, کیونکہ ہم مذہب سے بے راہ روی, تعلیم کی کمی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی, بہت سارے معاشی پریشرز ہیں. معاشی پریشرز ہیں جن کی وجہ سے. لیکن اس پریشر کی جو خمیازہ جو ہے وہ عورت کیوں بھگتتی ہے؟ بس میں نے ابھی جیسے کہ کہا نا کہ ہم ماں بہن بیٹی کی تو عزت کرتے ہیں, لیکن عورت کی عزت ابھی تک بھی نہیں کر پائے. آج کل ایک چیز جو بہت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ ہے تیزاب پھینکنے کے واقعات. اب ایک قانون بھی آ چکا ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے. کیا پولیس کے ریفارمز میں اس چیز کے اوپر کوئی خاص ٹریننگ یا خاص کارروائی کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ایسے کیسز میں تو جتنی جلدی آپ کارروائی کریں گے تبھی کچھ ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہاسپٹلز ہیں, سرکاری ہاسپٹلز ہیں, وہاں پر ایک جو ایم ایل او کے ساتھ ایک لیڈی بیٹھی ہو, لیڈی پولیس آفیسرز ہو, جو اسی وقت اس کی رپورٹ کر لے. ایسا ہونا چاہیے کہ ڈیسک تک تو وہ چل کے نہیں جائے گی, لیکن جو ایمرجنسی وارڈز ہیں ان کے ساتھ ہی جہاں پر لیڈیز لگائی ہوئی ہوتی ہیں, لیڈیز پولیس بھی ہوتی ہے وہاں پر, لیکن وہاں ایک لیڈی آفیسر ہو جو اسی وقت اس کا اسٹیٹمنٹ لے اور اس پہ ایف آئی آر ہو. تو کیا ایسے اقدامات ایسا پاسبل ہے؟ ایسا پاسبل ہے اور ایسا ہوگا انشاءاللہ. ہوتا بھی ہے میرے خیال میں. آپ دیکھیں نا, جب جو اگر کوئی ایکسیڈنٹل کوئی کیس آتا ہے ادروائز کیس میں, یا کوئی کسی کو بہت شدید زخمی حالت میں یا کسی بھی صورت میں لایا جاتا ہے, تو پھر وہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ بلا لیتے ہیں پولیس کو اور وہاں ان کا اسٹیٹمنٹ کرایا جاتا ہے. تو یہ لیڈی ایم ایل او یہ ہے, لیڈی ایم ایل او کے ساتھ بالکل پاسبل ہے اور ہوتا ہے. آپ اتنا عرصہ گزار چکی ہیں پولیس فورس میں, کیا مشکلات واقعی ہوتی ہیں؟ کیا وہاں سروائیو کرنا, انٹر کر جانا تو ایک کام ہے, سروائیو کرنا کتنا مشکل ہے؟ تو دیکھیں, جس طرح پہلے یہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی لیڈی بھی ایس ایچ او ہو سکتی ہے یا کوئی تھانہ بھی بن سکتا ہے لیڈیز کا, لیکن وہ بن گیا اور اسٹیبلش بھی ہو گیا, وہاں پر کام بھی شروع ہو گیا. میں تو یہ چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہر فیلڈ میں خواتین کو ہونا چاہیے. جیسے ہم پولیس میں ہیں یا نور صاحبہ وکالت میں ہیں, ہر فیلڈ میں خواتین ہوں گی تو فرسٹریشن کم ہوگا. جیسے کو ایجوکیشن ہونی چاہیے لوگوں کی, کو ایجوکیشن سے اگر ہم بڑھائیں گے بچوں کو تو اتنا زیادہ فرسٹریشن نہیں ہوگا جتنا کہ اب ہے. اگر ہم اس پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو تمام فیلڈز میں جس میں خواتین نہیں ہیں اس میں بھی خواتین کو ہونا چاہیے اور آگے لانا چاہیے. وکالت کا پیشہ بھی ایسا ہے کہ عموماً مجھے اپنا بھی یاد ہے کہ جب میں ایک زمانے میں, مجھے میرا آئیڈیلزم کہتا تھا کہ میں کرمنل لاء کرنا چاہتی ہوں, تو میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹا کر تو لوگی, پتہ نہیں پریکٹس کر پاؤ گی کہ نہیں, کیونکہ حالات سازگار نہیں, ماحول سازگار نہیں ہے. آج ان شعبوں کے لیے ماحول کتنا سازگار ہے؟ آج میں نے دیکھا ہے کہ ہماری فیلڈ میں بہت ساری خواتین ہیں. کراچی میں ہی رجسٹرڈ خواتین 1000 سے زیادہ ہیں وکلا, اور پریکٹسنگ لائرز ہیں, موسٹلی ان میں سے پریکٹسنگ لائر ہیں, اور کرمنل سائڈ بھی بہت کامیابی سے کر رہی ہیں اور سول سائڈ پر بھی بہت کامیابی سے کام کر رہی ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا, ایون اگر میں خود کے لیے کہوں تو میرا جو میں نے اتنے ہائی پروفائل کیس کیے ہیں جس کو کوئی مرد وکیل کرنے میں بھی جھجکتا ہے. تو اگر آپ میں ہمت ہے, کانفیڈنس ہے, تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے جو بات ابھی کہی کہ کوئی وقت نہیں ہوتا ہے ایسے کام کا, تو پولیس فورس میں بھی وقت کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا, وہ ایمرجنسی سچویشن کبھی بھی ہو سکتی ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین کے لیے شعبہ نسبتاً اب اپروپریٹ ہے, کیونکہ واقعی وقت کی تو کوئی قید نہیں ہوتی؟ وقت کی تو کوئی قید نہیں ہوتی, لیکن یہ جاب جو ہے بہت انٹرسٹنگ ہے, اور اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں واقعی تو آپ کو ضرور اس فیلڈ میں آنا چاہیے, تمام اچھی پڑھی لکھی لڑکیوں کو, اور آ کے لوگوں کی, ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے, انکلوڈنگ وائلنس اگینسٹ ویمن, یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے, دنیا کا کوئی بھی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اس سے پاک ہے.
ہر ملک میں, ہر جو ترقی یافتہ ملک ہے اس میں بھی یہ پایا جاتا ہے اور اس میں بھی ہوتا ہے, لیکن صرف ضرورت یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ ایسے وہ کیے جائیں انتظامات یا ایسے ٹریننگ پروگرامز کیے جائیں جن میں خواتین کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ ان کو کیا کرنا ہے. جی ہاں, اچھا کیا کرنے پہ سب سے پہلی جو ایک چیز ہے پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب مرد ہو یا عورت, ایک عام شخص جو کہ پڑھا لکھا نہیں, کیونکہ ہماری آبادی میں بیشتر لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں, وہ جب تھانے میں آتے ہیں, تھانے کا ان کو ضرور پتہ ہوتا ہے, تو وہ کیا اقدامات ہیں جو انہیں کرنے چاہیے امیجیٹلی, اور وہ کیا پروسیس ہے یا پروسیجر ہے جس کے بارے میں ان کو آگہی ہونی چاہیے, کیونکہ تھانے میں جا کے لوگ پریشان پھر رہے ہوتے ہیں, ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل تک جا رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جن کو اویئرنیس نہیں ہے اس میں میڈیا کا بڑا کردار ہونا چاہیے, پرنٹ میڈیا بھی اور الیکٹرانک میڈیا بھی, کہ وہ اس بات کی اویئرنیس دے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ اسٹیشن پہ جانا ہے, ٹھیک ہے, اور اسٹیشن پہ جا کے آپ نے یہ کام کرنا ہے جیسے کہ میڈیا کرتا ہے. اسٹیشن پہ جا کر پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلے سب سے پہلے اپلیکیشن دینی ہے, ایف آئی آر لانچ کرانی ہے, اور اگر ایون ایف آئی آر نہیں لانچ ہوتی, فرض کریں کہ کوئی آپ کی ایف آئی آر لانچ نہیں کر رہا, تو آپ کو فوری طور پہ کورٹ سے ریفر کرنا, کورٹ کو ریفر کرنا. اور ایف آئی آر میں کئی دفعہ جو زبان بدل دی جاتی ہے کہ کہا کچھ گیا ہوتا ہے, لکھا کچھ جا رہا وہ ہوتا ہے. ایکچولی زبان بدلی نہیں جاتی ہے, ہوتا یہ ہے کہ جیسے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہر آدمی گھبرایا ہوا ہوتا ہے, وہ اس وقت آ کے جو کہانی سناتا ہے وہ اس سے بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے جو ایکچوئل واقعہ ہوا ہوتا ہے. اب جب ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے تو اس کو کمپلیننٹ کو پڑھ کے بھی سنائی جاتی ہے, اس کے بعد اس کے سائن ہوتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک, لیکن پھر بعد میں اس کو یاد آتا ہے کہ نہیں یہ بات بھی اس میں ہوئی تھی, اس میں یہ وقت, اس وقت واقعے کے وقت یہ حادثہ بھی ہوا تھا, تو وہ سیکشنز بعد میں بھی اس میں امٹمنٹ کی جا سکتی ہے اور ایڈ کی جا سکتی ہیں. کیا پولیس ریفارمز میں اس چیز پر فوکس ہے کہ جو تفتیش کرنے والے ہیں یا رپورٹ درج کرنے والے ہیں ان کو بھی تفتیش کا طریقہ سکھایا جائے کہ کس طرح سے ایک گھبرائے ہوئے شخص کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے کہ کوئی بات رہ نہ جائے؟ کوئی بات رہ نہ جائے, وہ سارا ہمیں ٹریننگ کے دوران سکھایا جاتا ہے, لا پڑھایا جاتا ہے پراپر, اور اس کی تمام ٹریننگز بھی دی جاتی ہیں. لیکن بات صرف جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ملک میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کو سپورٹ کریں تو ہمیں اس طرح کے کچھ وہ کرنے چاہیے, جیسے اشتہارات بھی اس طرح کے دینے چاہیے جو کامیاب خواتین ہیں ان کو دکھایا جانا چاہیے. اس وقت دو کامیاب خواتین ہمارے ساتھ, کامیاب خواتین ہیں ان کو دکھایا جانا چاہیے کہ وہ کس طرح سے کامیاب ہوئیں, جیسے یہ پروگرام ابھی آپ نے کیا ہے لالو گوہر, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ دو کامیاب خواتین جو کامیاب ہوئیں اور وہ کس طرح ہوئیں, انہوں نے کس طرح کیا, اور ایسے پروگرامز بھی ہونے چاہیے جس میں یہ بتایا جائے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے, اور اگر سامنے والا ہماری بات نہیں سن رہا تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے. دو کامیاب خواتین ہمارے سامنے بیٹھی ہیں اور یہ اسی لیے کامیاب ہیں کیونکہ انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور منوایا ہے کہ کوئی بھی عورت کمزور نہیں ہوتی, بس لگن اور ہمت چاہیے, اور تھوڑی سی ہمت, تھوڑی سی برداشت, ایک وقفے کے بعد ہمیں پھر برداشت کیجیے گا. لالو گوہر میں پھر سے خوش آمدید. نورا صاحبہ, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پولیس ریفارمز کی, لیکن ایک تھوڑا سا خطرہ یہ بھی لاحق ہوتا ہے کہ کئی دفعہ خواتین جب تھانے میں جاتی ہیں اور کبھی کبھی انہیں اوور نائٹ وہاں رکھا بھی جاتا ہے حوالات میں, وہاں بھی تشدد کے واقعات ہو جاتے ہیں, تو صورتحال بہتر ہو رہی ہے, بگڑ رہی ہے؟ دیکھیے, جہاں تک ایسے تھانے جس میں مرد حضرات ہوتے ہیں جو خواتین کے تھانے نہیں ہیں, اس پر پابندی ہے کہ وہاں اوور نائٹ عورت کو نہیں رکھا جا سکتا قانوناً. دوسری, اور اگر رکھا جاتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے, اور ان پر تشدد کرنا تو بالکل ہی, بلکہ ان کے ساتھ وائلنس کے واقعے بھی ہم نے دیکھے ہیں, خود مانیٹر کیے ہیں, اس طرح کے بہت سارے واقعات ہماری زندگی میں سامنے گزرے, تو وہ غلط ہے, غیر قانونی اور اللیگل ہے. غزالہ بیٹی بتائیں گی. اصل میں فقدان کس بات کا ہے کہ پولیس ٹریننگ کا, جہاں پولیس ٹریننگ کے کورسز ہیں, میرا کہنا یہ ہے کہ اس میں ہیومن رائٹس ٹریننگ دی جائے, اور عورتوں کے جو حقوق ہیں یا قوانین ہیں ان کے پروٹیکشن کے, ان کی آگہی بیسیکلی کورس کا حصہ بنانا چاہیے, تاکہ ان کی وہ تربیت ہو رہی ہو پولیس آفیسرز کی یا پولیس ایک ایون سپاہی کی بھی, کہ جب وہ ایک عام آدمی سے یا ایک عورت سے ڈیل کر رہے ہیں تو اس وقت ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو بیہیویئرل سائنسز کا بھی ہمارے یہاں کورسز ہوتے ہیں, تو بیہیویئرل سائنسز بھی ان کو پڑھانا چاہیے ڈیورنگ دیئر ٹریننگ. تو اس میں پھر میرے خیال میں آہستہ سے گریجولی چینج آ سکتی ہے, فوری طور پہ میجک اسٹک کے ذریعے نہیں آ سکتی.
تو اس طرح تبدیلی لائی جا سکتی ہے کہ ان کے رویوں میں. اور اب جو ہے پہلے تو الٹریٹ لوگوں کو اپائنٹ کیا جاتا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ میں یا دیگر ڈپارٹمنٹ میں عموماً, لیکن اب جو ہے کافی ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں آ رہے ہیں, تو اس سے بھی تبدیلی کا امن ممکن ہے. لیکن مسئلہ یہ پھر وہی آتا ہے کہ ہمارے نصاب میں پڑھایا کیا جا رہا ہے, کس طرح کی ایجوکیشن دی جا رہی ہے. کیا ان کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ عورت بھی ایک انسان ہے؟ اگر اس طرح کی تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے تب جا کر معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے, اگر نصاب کے ذریعے بھی. تو یہ ایک بیسک بات. اور یہ تعلیم و تربیت جو ہے صرف پولیس ریفارمز کی حد تک یا ٹریننگ کی حد تک نہیں, یہ تو اسکول لیول سے شروع ہونی چاہیے. جی بالکل, بیسیکلی آپ نے جو بات کی کہ ریفارمز آ رہے ہیں, ابھی بھی کوئی ایسی چیز جیسے نونا صاحبہ نے کہا آپ کے ذہن میں ہو کہ اس کی بہت ضرورت ہے؟ اس میں جو ہے جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ٹریننگ میں یہ ایک حصہ ہونا چاہیے, پہلے نہیں پڑھایا جاتا تھا, اس میں کمیونٹی پولیسنگ. اب بھی کمیونٹی پولیسنگ کا بھی ایک سبجیکٹ ہے الگ سے, اور وہ پڑھایا جا رہا ہے, اس میں بیہیویئر کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے. لیکن اسپیشلی فار ویمن وہ ٹریننگ ابھی تک نہیں شروع ہوئی ہے, لیکن وہ ہونی چاہیے, وہ ہونی چاہیے. اور اس کے لیے بھی بتایا جانا چاہیے کہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے. اور یہ جو اسٹیشن پہ خواتین میل اسٹیشن پہ رکھی جاتی ہیں, ایسا نہیں ہے. پوری کراچی میں جتنی بھی خواتین سے ریلیٹڈ کیسز رجسٹر ہوتے ہیں, ان کی کسٹڈی ہر حالت میں آفٹر سن سیٹ ویمن پولیس اسٹیشن پر ہوتی ہے. لیکن انسپیکٹر صاحبہ سن سیٹ سے پہلے بھی تشدد تو ہو سکتا ہے, تشدد دن کا وقت تو نہیں دیکھتا. نہیں, اگر ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی حادثہ ان خاتون کے ساتھ ہو جائے تو اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جاتا ہے. اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جاتا ہے کہ انہوں نے کسٹڈی کیوں نہیں ویمن میں رکھوائی, یا ان کے ساتھ انہوں نے لیڈی سرچر کیوں نہیں رکھی اس خاتون کے ساتھ, اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ آج یہاں تشریف لائیں. نونا صاحبہ آپ کا بھی, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ دونوں کا وقت بہت قیمتی ہے, خاص طور سے خواتین کے لیے. لیکن خواتین ہی کے لیے اور مرد حضرات کے لیے یہ پروگرام ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں, ہم بار بار کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ جب تک یہ مل کر کام نہیں کریں گے معاشرے میں بہتری نہیں آ سکتی. یہاں جو ریکمنڈیشنز ہوئیں بہت اہم ہے, ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پولیس کی ٹریننگ میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ انسانی حقوق کیا ہیں اور نسوانی حقوق کیا ہیں, اور ان کی ضروریات کیا ہیں, اور وہ سہولیات کیا ہیں جو میسر ہونی چاہیے. یہ چیز کہ ہم ڈر کر گھر بیٹھ جائیں, اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے ہمیں تھانے میں جانا پڑے گا, اور اگر تھانے والے نہیں سنتے تو کورٹ کا راستہ کھلا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی سنوائی نہیں ہوتی, بس یہ ضروری ہے کہ وہ سسٹمز ان پلیس ہوں, اور آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو آگہی شعور ہم دینے کے لیے پروگرام کر رہے ہیں. یہ ضرور انکریج کریں گے کہ اور خواتین ان شعبوں میں آئیں, وکالت میں آئیں, پولیس کے فیلڈ میں آئیں, کیونکہ اگر خواتین مل کر کام کریں گی, ایک دوسرے کے لیے موجود ہوں گی, تو بہت سارے مسائل ہوں گے ہی نہیں, بگڑنے سے بات پہلے ہی بن جائے گی. اس پیغام کے ساتھ آج آپ سے اجازت لے رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.